جی اس وقت جناب ہم سرپرست اعلیٰ پنجاب سرافہ یونین راجہ اظہر محمود صاحب کے پاس موجود ہیں، اور آج ہم ان سے جناب گرو نانک کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، وہ کیا بتائیں گے جناب۔ جی جناب محترم۔ جی جاوا جی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہر مذاہب کے رہنما ہیں، ہر آدمی نے، ہر مذاہب نے جو ہے محبت کا درس دیا ہے، بے شک، پیار کا درس دیا ہے، اور مخلوق خدا کے لیے بھلائی کا درس دیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے محترم اور سکھ قوم کے رہنما گرو نانک صاحب فرماتے ہیں کہ نانک دکھیا سب سنسار۔ تو اسی طرح ٹیپو سلطان کہتے ہیں کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ بے شک۔ تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے بابے ہیں یا جن کو بھی یہ اللہ پاک کے سپاہی ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی زبان میں جو ہوتا ہے وہ اپنی جو قوم ہوتی ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے اس کی پیروی کرنے کا جو ہے وہ اپنا درس دیتا ہے۔ تو گرو نانک صاحب بھی بلا شبہ ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ تو میں کرتارپورہ بھی گیا ہوں، وہاں بھی ان کا وہ دیکھا ہے سسٹم سارا، کیونکہ انہوں نے ایسی تبلیغ کی کہ مسلمانوں کو اور سکھ قوم میں تفرقہ نہیں ڈالا، اس میں تفریق جو ہے نہیں ڈالی بٹ صاحب، کیونکہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، اور سکھ قوم کہتے تھے کہ یہ ہمارے گرو ہیں، یہ سکھ قوم کے گرو ہیں۔ تو ان کی وفات کے بعد بھی ایسے ہوا کہ وہ گزر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی چادر جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں غائب ہو گئے تھے۔ سکھ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو جلائیں گے، اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو دفن کریں گے۔ تو اس میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو تھوڑے ٹائم کے بعد جب چادر کو اٹھایا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیغام دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں لوگ، ان کو کہنا کہ آدھی چادر لے کے مسلمان لے لیں، ان کو دفن کر دیں، اور آدھی چادر کو وہ جو ہماری سکھ قوم ہے وہ ان کو جلا دیں، جو ان کی ہوتا ہے ان کا طریقہ کار۔ تو یہی بات ہے کہ ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل جہاں پہ ان کو سکھ قوم نے ان کی آخرت مکمل کی، وہ بھی ادھر نشانی ہے، اور ادھر مسلمان قوم نے بھی ان کی چادر کو دفن کیا، وہ بھی نشانیاں موجود ہیں۔ تو جو بھی یا جس مذاہب کے بھی آدمی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہوتے ہیں سب لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ مخلوق خدا میں آ کے محبتیں بانٹتے ہیں، ان میں خوشیاں بانٹتے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ محبت جو ہوتی ہے نا جی، اس میں ہر چیز کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ سچائی ہوتی ہے، یعنی دیانتداری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیانتداری بشرط استواری ہے، دیانتداری بشرط استواری ہے، یعنی کسی کے ساتھ تعلقات اگر آپ نے استوار کرنے ہیں تو اس میں دیانتداری شرط ہے۔ دیانتداری بشرط استواری ہے، مرے بت خانے میں برامن تو کعبے میں گاڑو سے، کیونکہ وہ اگر بت خانے میں بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ پاک اس طریقے سے یاد کر رہا ہے جس طرح اس کا حق ہے، اس حق کو ادا کر رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیانتداری بشرط استواری ہے، مرے بت خانے میں برامن تو کعبے میں گاڑو اسے، کیونکہ دیانتداری کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دیانتداری کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، دیانتداری کے ساتھ ایک دوسرے کے سے تعلقات استوار کرنا، ایک دوسرے کی محبت کا خیال رکھنا،
ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، یہ تمام جو بھی لوگ ہیں، جیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اگر اچھی باتیں آپ دنیا میں روشناس کرائیں گے، یہ اچھے پیغام آپ دنیا کو دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن صدیقین، نبیین اور شہداء کے ساتھ سے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے۔ یہ سچائی ہے، جو سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس میں خیر و برکت جی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میں کہوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں نا جی، یہ گرو نانک صاحب جناب ہمارے بہت محترم بزرگ ہوئے ہیں، ہیں جی، تو ماشاءاللہ ان کی تعریف آج مسلمان سکھ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جیلم میں ایک جناب ایک ہندو ہوئے تھے جناب بزرگ ہمارے، جنہوں نے ہماری قبرستان کی زمین وقف کی تھی، ٹنڈر رام کا ٹنڈر پرچار۔ رام صاحب، وہ جناب وہ دیکھ لے۔ اسی طرح آج ہمارے قبرستان میں لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے کہ لوگ قبر، کسی کی قبر کو اکھاڑ کے اپنی قبر بنانے کے چکر میں ہیں۔ میں اس پہ جناب اپنا جناب انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے وہاں پہ ایکشن لے کے جناب اس معاملے کو ختم کر دیا ہے اور ابھی اس پہ کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو جناب میں کہوں گا کہ ہمیں آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے اور اسی میں اتفاق میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ہلاک اچھا ہے نا، وہ قیامت کے دن، ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو جناب آپس میں اتفاق میں رہیں جی۔ آج کا میسیج ہمارا یہی ہے۔ جاوا جی اور جیلم، سب مزید آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، جی بھائی چارے سے رہیں، تاکہ ہم دنیا میں امن تقسیم کریں، نہ کہ یہاں پہ قتل و غارت ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم پریشان کریں، نہ ایک دوسرے کے مذہب پہ تنقید کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو، کیونکہ وہ آپ کے سچے خدا کو بھی کل جھوٹا کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپس میں محبتیں بانٹیں، آپس میں بھائی چارہ بانٹیں، اور ہر جہاں بھی ہر مذاہب جو ہے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور اس دنیا میں بھائی چارہ جو ہے قائم کریں۔ اس سے دنیا میں بھائی چارہ ہوگا، امن ہوگا، شانتی ہوگا۔ جی دیکھیں جی، آخر میں حدیث ایک بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلم نہیں ہوگا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلم محفوظ ہوگا۔ یہ بڑا لمحہ فکری ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اس حدیث پہ پورے اتر رہے ہیں۔ آج کا لمحہ فکریہ یہی ہے جی۔ یو جی نیوز، جاوا